رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رونما ہوئے اور کیسے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، یہ ساری باتیں مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حصے میں خلافت کیسے آئی، وہ کیسے خلیفہ بنے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تمام صحابہ یہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ خلافت کا حق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہی ہے۔ ایسا کیوں مانتے تھے اور جانتے تھے کہ حضرت عثمان کے بعد خلافت کا حق حضرت علی کا ہی ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ پہلے آپ حضرات کو بتایا گیا کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا اور وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے، تب انہوں نے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی اور انہیں یہ وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد 3 دن کے اندر تم اپنا ان 6 افراد میں سے کسی ایک کو جو ہے خلیفہ منتخب کر لینا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ 6 افراد پر مشتمل کمیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان 6 افراد میں سے 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے خلافت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ دستبردار ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم خلیفہ نہیں بن سکتے، یہ بڑا بھاری کام ہے، اس بھاری ذمہ داری کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ بچے 2 لوگ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا، اکثریت رائے جس کی طرف آئے گی اس کو خلیفہ بنا لیں گے۔ اس وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے، خلیفہ بنا دیے گئے۔ اب جبکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس دنیا میں نہ رہے، شہید ہو گئے، تو لوگ یہ ماننے لگے، لوگ یہ کہنے لگے کہ خلافت کا حق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ کس طرح سے خلیفہ بنے تو اس کے سلسلے میں امام ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا، اس وقت میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا گھبرایا ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ ان قریب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، فوراً اٹھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ بے چین، بے قرار، پریشانی کی حالت میں واپس بھاگے بھاگے اپنے گھر آئے، دروازے کو بند کر لیا۔ چند صحابہ کرام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک امیر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ معرکوں میں سب سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قربت بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا آپ اس ذمہ داری کو سنبھال لیجئے، آپ خلیفۃ المسلمین بن جائیے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں نہیں، میں وزیر ہوں، مجھے وزیر ہی رہنے دیجئے، یہ امارت کا عہدہ مجھ سے جھیلا نہ جائے گا، مجھ سے سنبھالا نہ جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ہم آپ کے ہی ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے۔ جب صحابہ کرام نے بہت زیادہ زور دیا، حضرت علی ابن ابی
ابی طالب رضی اللہ عنہ لاچار ہو گئے، کہنے لگے کہ جب تم بضد ہو اور بار بار اصرار کر رہے ہو تو سنو، میں تیار ہوں، لیکن میں اس بند کمرے میں بیعت نہیں لوں گا، میں مسلمانوں کے درمیان مسجد میں تمام مسلمانوں کے درمیان بیعت لوں گا۔ چنانچہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، مدینہ میں موجود صحابہ کرام وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، کبار صحابہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کیا، انصار صحابہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کیا، مہاجرین صحابہ نے حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ اس وقت حضرت طلحہ بھی موجود تھے، حضرت زبیر ابن عوام بھی موجود تھے، اور یہ دونوں وہ صحابہ ہیں جن کا شمار 10 جنتی صحابیوں میں آتا ہے۔ ان صحابہ کرام نے بھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ مکہ المکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حنف بن قیس پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اب ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے۔ الغرض اس وقت وہاں جتنے صحابہ کرام موجود تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حتیٰ کہ مدینہ میں جو باغی لوگ موجود تھے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ان لوگوں نے بھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت داخلی فتنوں سے بھرا ہوا تھا، داخلی اضطرابات سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر زمانہ خلافت میں بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا، نتیجے میں فتوحات کا وہ سلسلہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں شروع ہوا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں رک سا گیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مختلف قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا اور حضرت علی نے بحیثیت خلیفہ ان فتنوں کا، ان مسئلوں کا بڑی جرأت مندی کے ساتھ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہیں وہ فتنے؟ کون سے وہ فتنے تھے؟ کون سے وہ مسئلے تھے کہ جن مسئلوں کا مقابلہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بڑی جرأت مندی کے ساتھ کیا؟ میرے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مجوسی سازشیں شروع ہو چکی تھیں اور اندرونی طور پر ان سازشوں نے اسلام کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور عبداللہ ابن سبا یہودی نام کا ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا، یہ شخص جو ہے مکہ مکرمہ آیا اور مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا، مسلمانوں کے بیچ میں وہ گھوما، ان کے درمیان گیا اور اہل بیت کی جھوٹی محبت کا سہارا لے کر مسلمانوں کے درمیان غلط عقائد، غلط افکار اور غلط نظریات پھیلائے۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا، تو سب سے پہلا فتنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیا کہ عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں کے درمیان جو غلط عقائد، غلط افکار، غلط نظریات پھیلائے تھے، اس کے نتیجے میں ایک گروہ، ایک جماعت تیار ہوئی تھی جس نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر غلو کیا تھا، اور یہی جماعت، یہی گروہ آگے چل کر کے شیعہ نام سے جانی گئی۔ تو یہ اس گروہ نے
سب سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ غلو کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہیں، رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین کے مقام پر بٹھا دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ لوگ میرے تعلق سے ایسی سوچ رکھتے ہیں، مجھے رب مان رہے ہیں، مجھے اللہ مان رہے ہیں، مجھے رازق اور خالق مان رہے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو مسجد نبوی میں بلایا، ان سے بات کی اور انہیں کہا اللہ کے بندو دیکھو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح کھاتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح پیتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح اٹھتا ہوں، اپنی ضرورتوں کو تمہاری طرح پورا کرتا ہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کروں گا تو اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں گا اللہ میری پکڑ کرے گا، اللہ مجھے اس کی سزا دے گا۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ جو یہ سوچ تم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھی ہے کہ علی رب ہے، علی اللہ ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ حضرت علی نے سمجھایا، بار بار سمجھایا، ایک بار نہیں کئی بار سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، اپنے غلط عقائد، غلط نظریات کو لوگوں میں عام کرتے رہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پھر سے انہیں بلایا اور اپنی رہائش گاہ اور مسجد نبوی کے درمیان ایک گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی اور ان سے کہا کہ دیکھو اب بھی تم باز آ جاؤ اور اپنی سوچ کو، اپنے نظریات کو تبدیل کر لو، مجھے رب کہنے سے بچو۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے میں تمہیں زندہ اس گڑھے میں جلا دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہ آئے۔ کہتے ہیں نا کہ عقیدت اندھی ہوتی ہے، اگر انسان کو کسی سے عقیدت ہو جائے تو وہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ کسی بھی طرح سے حضرت علی کی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو زندہ جلا دیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ ان کے جسم کو کھا رہی تھی تو وہ عقیدت میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آگ میں ان کو جو جھونکا یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ اس وقت خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی مخالفت کی اور کہا کہ آپ کو آگ میں نہیں جلانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے کہ آگ کا عذاب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی دے سکتا ہے، انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو آگ میں جلائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ میں اگر علی کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو آگ میں نہ جلاتا بلکہ ان کو قتل کر دیتا، ان کو مار دیتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو سب سے پہلا فتنہ جو ان کے سامنے آیا وہ غلو کا فتنہ تھا۔ ایسے لوگ وجود میں آئے جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو رب مان لیا، نعوذ باللہ اللہ مان لیا، مالک اور خالق مان لیا، جس کا خاتمہ اس طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، دوسرا مسئلہ جو بڑا نازک مسئلہ ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں واقع ہوا، اور وہ ہے جمل اور صفین کے واقعات۔ کیا ہیں جمل اور صفین کے واقعات؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دو جنگیں ہوئیں، دو لڑائیاں ہوئیں۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ سن کر، یہ پڑھ کر کہ یہ دونوں جنگیں کن لوگوں کے درمیان ہوئیں،
جنگ جمل حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج کے درمیان ہوئی۔ جنگ صفین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فوج کے درمیان ہوئی۔ اہل علم کہتے ہیں اس بحث کو عام مجلسوں میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ علمی بحثیں ہیں اور علمی محفلوں میں ہی اس کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو چھیڑے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ صحیح موقف کو بیان نہیں کریں گے، صحیح موقف کو جانیں گے نہیں، تو جو لوگ کم علم ہوتے ہیں وہ خواہ کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بدظن ہو جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کم از کم ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج آخر ایسا کیا ہوا کہ آمنے سامنے ہو گئیں۔ حضرت علی کی فوج اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوج آخر ایسا کیا ہوا کہ آمنے سامنے ہو گئیں۔ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے میرے اسلامی بھائیوں کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ کو بتا دیا گیا کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا، کبار صحابہ، مہاجرین صحابہ، انصاری صحابہ اور وہاں جتنے بھی مسلمان موجود تھے، حتیٰ کہ مدینہ میں جو باغی حضرات تھے ان کا بھی اتفاق تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلافت ملنی چاہیے۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح کی فرمائشیں آنے لگیں، مطالبات آنے لگے کہ قاتلین عثمان جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے ان سے فوراً قصاص لیا جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور کو جب سنبھالا تو دیکھا کہ جو باغی لوگ ہیں ان کی شان و شوکت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، ان کی قوت و طاقت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ ہیں اور مختلف علاقوں میں وہ بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر ابھی ہم ان کو چھیڑ دیں گے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس تعداد ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے اور ہمارے پاس جو مخلص لوگ ہیں وہ تعداد میں بھی کم ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی کم ہیں، جب ہم حالات بہتر ہو جائیں گے اس وقت پھر ان کو دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر کے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی تھیں، عہدے تقسیم ہو رہے تھے، تو مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ عہدے ان باغیوں کو دے دیے جن باغیوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ بات یہیں سے بگڑی۔ جب ایسا ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ایک ہڑبڑی مچ گئی، ایک کھلبلی مچ گئی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تو چاہیے تھا کہ خلافت ملنے کے بعد وہ قاتلین عثمان سے قصاص لیتے، ان سے بدلہ لیتے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں اور انہیں عہدے بھی دے رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، یہ بھی بے چین ہو گئے اور بے چین ہو کر مکہ المکرمہ کا سفر کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب مکہ المکرمہ پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ساری بات کو تفصیل کے ساتھ رکھا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تو
چاہیے تھا کہ وہ قاتلین عثمان سے جو ہے قصاص لیتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، ان کو اپنے قریب کر رہے ہیں اور ان کو عہدے تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا بات تو آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مکہ میں جو صحابہ موجود تھے ان کو اپنے پاس بلایا، ان سے مشورہ کیا، آپس میں یہ طے ہوا کہ ہم سب کو اکٹھا ہو کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس چلنا چاہیے، ان کے سامنے بات رکھنی چاہیے اور اپنا مطالبہ پیش کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد حضرت عثمان کے قاتلین سے جو ہے قصاص لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے۔ تو اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس نکلتے ہیں۔ ادھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پتہ لگتا ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے قصد کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی ایک فوج تیار کی اور یہ بھی اس طرف روانہ ہو گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو باغی تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ بہرحال یہ لوگ نکلتے ہیں اور بصرہ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ سفارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پوچھا جائے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی جانب سے قعقاع بن عمرو التیمی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچاتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں، وہاں حضرت طلحہ بھی ہوتے ہیں، زبیر ابن عوام بھی ہوتے ہیں اور مکہ سے آئے ہوئے دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے ہیں۔ پوچھتے ہیں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمارے آنے کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، قتل و غارت گیری نہیں ہے، جنگ و جدال نہیں ہے، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ حضرت علی سے ملاقات کریں اور اپنے مطالبات رکھیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ حضرت قعقاع جب یہ بات سنتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو معاملہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، بات صرف مطالبے کی ہے۔ دونوں فریقین میں بات ہوتی ہے اور امن و سکون ہو جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ وہ رات بڑی سکون والی رات ہوتی ہے اور اس قدر سکون والی رات ہوتی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے ہوئے تھے، وہ حضرت عائشہ کے خیمے میں جاتے ہیں اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ وہاں رات گزارنے کے لیے سو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک بات ہے کہ قاتلین عثمان سے جو ہے جلد سے جلد قصاص لیا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تو بڑے سکون کے ساتھ وہ رات گزر رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو باغی لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں حصہ لیا تھا، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، ان دونوں کو جو ہے ایک ساتھ ہونے نہ دیا جائے، اگر یہ دونوں گروپ ایک ساتھ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے قتل ہمارا ہوگا، اس لیے کہ ہم ہی وہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ منصوبہ بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں گروہ، یہ دونوں گروپ آپس میں لڑ پڑیں۔ چنانچہ وہ مشورہ کرتے ہیں اور مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں ایک ٹیم تیار کی جائے اور وہ ٹیم حضرت عائشہ کے خیمے میں حملہ کرے اور وہی ٹیم حضرت علی کے خیمے میں حملہ کرے۔ تو اس طرح سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ لوگ سو رہے تھے، رات کا آخری وقت تھا، منصوبے کے تحت یہ لوگ جو ہے حضرت عائشہ کے خیمے پہ پہلے حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی کے خیمے پر حملہ کرتے ہیں۔ جب حملہ ہوتا ہے دونوں طرف کے لوگ ہڑبڑا کر کے اٹھتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے خیمے میں مخالف گروہ نے جو ہے حملہ کیا ہے۔ اس طرح سے لڑائی بھڑک جاتی ہے اور جنگ چھڑ جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کیا پتا چلا یہ لوگ لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ ان کو لڑایا گیا، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئیں۔ جب جنگ شروع ہو گئی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے زور سے آواز دی، یہ کفو یا
عباد اللہ کفو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو رک جاؤ، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، آپس میں قتل و غارت گیری نہ کرو۔ حضرت عائشہ نکلی اور انہوں نے بھی آواز لگائی، حضرت کعب وہاں موجود تھے، وہ آواز دے رہی تھیں، کوئی سن نہیں رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے حضرت کعب سے کہا یہ مصحف اپنے ہاتھ میں لو اور اس کو اوپر بلند کرو اور لوگوں کو آواز لگاؤ کہ رک جاؤ رک جاؤ، آپس میں قتل و غارت گیری نہ کرو۔ اس مصحف کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ جنگ روک دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت کعب ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، مصحف دکھاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ باغی لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت کعب کا یہ عمل جو ہے اثر انداز ہو رہا ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ایک تیر مارتے ہیں کہ حضرت کعب وہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ بالآخر لڑائی چھڑ جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، ایک دوسروں کو مارنا اور پیٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اخیر میں ہوتا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس اونٹ پر سوار تھیں وہ اونٹ زخمی ہو جاتا ہے اور وہ اونٹ مر جاتا ہے، حضرت عائشہ گر جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ حضرت عائشہ کو گرتا دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور اخیر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا گروہ غالب آ جاتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، کسی کی گردن پر تلوار ہے، کسی کی پیٹ پر تلوار ہے، کسی کے سر پر تلوار لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں کاش کہ آج سے 20 سال پہلے میری اس دنیا میں موت ہو گئی ہوتی اور یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ بہرحال وہ حضرت عائشہ کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیف حالک یا امہ، اے آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، آپ کیسی ہیں اے امہ، اے امی، اماں جان؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ آپ کے بھی گناہوں کو معاف کرے۔ اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بڑی عزت کے ساتھ لے کر بصرہ جاتے ہیں، وہاں کے ایک محل میں رکھتے ہیں اور اس وقت ان کو پیارے نبی کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک مسئلہ پیش آئے گا۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے اور عائشہ کے درمیان؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک مسئلہ پیش آئے گا۔ حضرت علی نے کہا اگر ایسا ہے تو اس وقت کا سب سے بدبخت انسان میں رہوں گا۔ بہرحال حضرت اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جب ایسا معاملہ ہو تو تم بڑی عزت کے ساتھ حضرت عائشہ کو ان کے گھر تک پہنچا دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی 40 عورتوں کو لے کر حضرت عائشہ کے ساتھ کیا اور اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ کیا اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو مکہ المکرمہ میں پہنچایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اے ابو جان میں آپ کو روکا کرتا تھا کہ دیکھو آپ جنگ و جدال نہ کرو، رک جاؤ، دیکھو آپ میری بات کو مانے نہیں۔ اور عشرہ مبشرہ کی 2 عظیم شخصیتیں اس جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جنگ جمل کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھیں اور اس قدر روتی تھیں کہ ان کے آنسو جب وہ پوچھا کرتی تھیں تو ان کے دوپٹہ بھیگ جایا کرتا تھا اور وہ کہتی تھیں کہ کاش میں جنگ جمل میں شامل نہ ہوتی۔ تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں جنگ جمل قاتلین عثمان کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ غلط فہمیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور یکے بعد دیگرے حادثات پیش ہوتے گئے۔ باقی کی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے، پروردگارہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ
تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما الہ العالمین، جس طرح تو نے خانہ کعبہ کی پرندوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائی الہ العالمین، اسی طرح سے تو مسجد اقصی کی حفاظت فرما الہ العالمین۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارا تو ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو اپنی جنت میں داخل فرما الہ العالمین۔ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔